اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear participants of NDS class, آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 16 ہے جو کہ ابھی میں آپ کے سامنے ڈلیور کرنے لگا ہوں. یہ سفر کہاں پہ جا کے رکتا ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اتنا مجھے یہ اندازہ ہے کہ جب یہ سفر ہمارا اینڈ ہوگا تو آپ اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہوں گے انشاءاللہ، مجھے اتنا یقین ہے. آج کا جو لیکچر ہے بیسیکلی آئی ہیو سلیکٹڈ اٹ فرام کریکولم ڈیولپمنٹ، دا مین پارٹ آف کریکولم. اس کو بڑے توجہ سے آپ نے سننا ہے اور اس کو تیار بھی کرنا ہے، نوٹس وغیرہ بنانے ہیں، ڈیلی ان کو ریوائز بھی کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو میں اکثر کہتا ہوں، انسان کو دعاؤں کا جو دامن ہے یہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. دنیا میں بے شمار لوگ بڑی اچھی صورتوں کے ساتھ اور بڑی اچھی ڈگریوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آتی. برائے نام ہی ڈگریز ہوتی ہیں. شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی زندگی میں شامل حال نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ لوگ زندگی میں دار دار کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں. اس لیے میں آپ نے جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ بی ایڈ کے ہیں، ایم اے ایجوکیشن کے، ایم اے ہیں، ایم ایڈ کے ہیں، جتنے بھی ہیں، ایون کہ میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے مشن کی تکمیل کے لیے دعاؤں کا جو سہارا ہے یا جو دعاؤں کا ساتھ ہے یہ کبھی نہ چھوڑیں. آپ کی حالت آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بچے کی طرح ہونی چاہیے کہ جو بچہ اپنی ماں سے ضد کر کر کے کچھ نہ کچھ لے ہی لیتا ہے. آپ ہی آپ نے اللہ سے ضد کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں. ضد کا مطلب ہے کہ دعا کی شکل میں ضد کیا کریں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا you will be able to find not only one aim of life but lots of aims of life. اس لیے بچوں میں یہی اپنے ہر لیکچر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے تعلق جو مضبوط ہے وہی دونوں جہانوں میں کامیابی کا زینہ ہے. یہ برین سٹارمنگ ہے. when I hear I forget, when I see I remember, when I do I understand. تو بچوں یہ بیسیکلی آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے، یہ بیسیکلی ہے تو چائنیز پر ورب ہے، لیکن یہ جو پریگماٹزم جس کے ایکسپوننٹ جان ڈیوی بھی ہیں، یہ ان لوگوں نے اس پہ زیادہ زور دیا تھا. ان لوگوں نے یہ بات بولی تھی کہ جب تک انسان اپنے ہاتھ سے کام نہ کرے اسے مکمل سمجھ نہیں ہو سکتی. جب تک انسان اپنے ہاتھ سے کام نہ کرے، جس کو کہتے ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ، یہ انہی کا یہ فارمولہ ہے. تو پیڈاگوجی سے بچوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹوڈے آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس سم امپورٹنٹ ماڈلز دیٹ آر آفنلی یوزڈ ان کریکولم فیلڈ اور یو کین سے کریکولم ڈیولپمنٹ. اس سے پہلے میں ٹائم اینڈ اگین آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو کریکولم ہے، کریکولم بیسیکلی نام ہے، کس چیز کا نام ہے کریکولم؟ اسکول میں جو کچھ بھی آپ لرن کرتے ہیں، جس میں آپ کی کتابیں بھی شامل ہیں، سلیبس بھی شامل ہے، اسکول کے اندر آپ کی جتنی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ ساری کی ساتھ ہی کریکولم ہے. وہ جتنی بھی ہیں وہ سب کریکولم ہے. لیکن اگر ہم ایک ورڈ میں کریکولم کا میننگ دیکھیں تو وہ سلیبس ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سلیبس ہے. اب جب ہم لفظ لیتے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو سلیبس کیسے بنایا جاتا ہے. دنیا میں ہر کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے، اس کا پہلے ایک نقشہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب سے، جو آرکیٹیکچر صاحب ہیں، ان سے یہ نقشہ وغیرہ بنوا لیں. تو نقشہ بنانے کے بعد پھر بلڈنگ بنتی ہے. اسی طرح ایک تعلیم کا نقشہ بھی ہوتا ہے. آپ کا جو سلیبس ہے اس کا بھی ایک نقشہ ہے. اس کے نقشے کو بنانے کو کریکولم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اس نقشے کو کیا کہتے ہیں؟ کریکولم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. صرف ہم آرکیٹیکچر کی یا انجینئرنگ کی زبان میں نقشہ کہتے ہیں، میپ.
اور بچوں ایجوکیشن کی زبان میں، ایجوکیشن فیلڈ میں اسی طرح کے نقشے کو ہم کہتے ہیں ماڈل. کیا کہتے ہیں؟ ماڈل. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ماڈل اسے کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ماڈلز آف کریکولم ڈیولپمنٹ. سب سے پہلے ماڈل کی تعریف ہے. A model can be defined as a simplified representation of reality. ماڈل کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایک فیکٹ ہے اس کا سادہ ترین اظہار ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں، کسی بھی چیز کا آپ نے مطلب یہ ہے کہ ایک ریئلٹی بیان کرنی ہے، تو اس کی جو ریپریزنٹیشن ہے، جو عملی اظہار ہے، وہ بیسیکلی یہاں پہ ماڈل آئے گا. یہ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے. میں جو بھی لکھتا ہوں نا، یہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن یا تو آپ کے سابقہ پیپر سے لکھتا ہوں یا اس سے مربوط جو لفظ ہوتے ہیں ان کی مدد سے لکھتا ہوں، تاکہ آپ کو یاد رہے جب کل پیپر میں یہ کہیں آ جائے تو آپ کے لیے آسانی رہے. There are two main approaches. یہ یاد رکھیں کہ جو کریکولم ڈیولپمنٹ کے ماڈلز ہیں ان کے اندر بیسیکلی دو قسم کے اپروچز ہیں. ایک کا نام ہے نارمیٹیو، یعنی جس کو ڈسکرپٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو دوسرا ہے اس کا نام ہے ریشنل. اس کا نام کیا ہے؟ ریشنل. یہ دو یاد رکھنا کہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں ماڈلز کی کتنی قسمیں ہیں. یعنی قسمیں نہیں، اپروچز ہیں. اپروچز there are only two approaches. There are only two approaches. اب ایک اور اپروچ بھی ہے جو کہ بعد میں چلیں، یعنی کہ وہ بلکہ میں آپ کو اگر یہ کہوں گا 3 اپروچز کا آپ نے نام لینا ہے، 2 کا نہیں لینا. یہ 2 کے بجائے 3، کیونکہ ایک نئی جو اپروچ ہے وہ بھی شامل ہوگی اس میں. یہ آگے اس کا ذکر، ہاں یہ آ گیا، بلکہ یہ پروسیجرل جو اپروچ ہے. پہلی اپروچ کا نام ہے نارمیٹیو اپروچ. اپروچ کا نام بھی آ گیا، نارمیٹیو اپروچ ہے. اور نارمیٹیو اپروچ کا ایکسپوننٹ کون ہے؟ نارمیٹیو اپروچ کا ایکسپوننٹ کا نام ہے ٹیلر. یہ وہ ٹیلر نہیں ہے جو کپڑے سیتا ہے آپ کے، یہ بہت بڑا سائیکالوجسٹ، ایجوکیشنسٹ تھا، کریکولم ڈیزائنر تھا. اور دوسرے کا نام ہے، اور یہ اس نے کب اپنا ماڈل پیش کیا نارمیٹیو اپروچ کا؟ 1949. یہ سن آپ نے یاد کرنا ہے، سن آپ نے یاد کرنا ہے. دوسری جو اپروچ ہے اس کا نام ہے ریشنل اپروچ. از ریگارڈیڈ ٹو ہلڈا تابا. ہلڈا تابا کا سوال تو ہر پیپر میں ایسے ہی آتا ہے جیسے ہر نماز میں فرائض ہوتے ہیں. میں نے زندگی میں 2-3 ٹیسٹ دیے ہیں، ان میں ہلڈا تابا کا لازمی ذکر آتا رہا ہے، کیونکہ اس کا بڑا کام ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر. تو اس کی جو اپروچ تھی اس کا نام تھا ریشنل اپروچ. کب اس نے ہلڈا تابا کا جو ماڈل ہے یہ کب اس نے پیش کیا تھا؟ 1962. 1962. تیسرا ہے پروسیجرل اپروچ از ریگارڈیڈ ٹو اسٹین ہاؤس. یہ جدید ترین ہے، پہلے 2 ہی ماڈل تھے، یہ ابھی اس کو شامل کیا گیا ہے. اسٹین ہاؤس اس کا نام ہے. تو یہ جو اسٹین ہاؤس ہے اس نے اپنا پروسیجرل اپروچ کا ماڈل 1975 کو انٹروڈیوس کروایا تھا. اب ذرا دیکھیں، یہ لائنیں تو آپ کے سامنے 3 ہیں، لیکن کوشچن اس میں سے 9 یا 10 بن سکتے ہیں. اب یہ کوشچن کیسے بن سکتے ہیں پیپر میں، ذرا یہ دیکھیں. سب سے پہلے سوال آ سکتا ہے کہ نارمیٹیو اپروچ کس نے انٹروڈیوس کروائی؟ اس کا جواب ہے ٹیلر. دوسرا یہ کہ ٹیلر نے کون سی اپروچ انٹروڈیوس کرائی؟ اس کا نام ہے نارمیٹیو اپروچ. 2 ہو گئے. تیسرا ہے کہ نارمیٹیو اپروچ کب انٹروڈیوس کرائی گئی؟ 1949. 3 ہو گئے. چوتھا ٹیلر نے یعنی کہ اپنا ماڈل یا اپروچ کب یعنی کہ پیش کی؟ تو 1949. 4 سوال بن گئے. اب اس کا ایک 5واں ہی بن سکتا ہے. کریکولم ڈیولپمنٹ میں ٹیلر کا کیا کردار ہے؟ دا ٹریڈ یا دا کریکٹر فار کریکولم ڈیولپمنٹ آف ٹیلر از، اس کا جواب ہوگا نارمیٹیو اپروچ. ایک سوال کے 5 یعنی کہ اس کے بن رہے ہیں، ایک لائن کے سوا لائن کے 5 سوال بن رہے ہیں. اگر آپ نے یہ سلائیڈ یاد کر لی، اٹ مینز یو ہیو لرنڈ مور دین 15 کوسچنز. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھنے کہ آپ نے 15 سوال یاد کر لیے ہیں. نیکسٹ، ان کریکولم ڈیولپمنٹ دی ورڈ پروسیس مینز، دیکھیں جی کہ
करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर दो लफ्जों का बड़ा इस्तेमाल होता है, एक होता है प्रोसेस और दूसरा होता है प्रोडक्ट। बच्चों प्रोसेस एंड प्रोडक्ट में थोड़ा सा फर्क है। प्रोसेस जब किसी चीज पर कोई अमल जारी हो, काम हो रहा हो, बिल्डिंग जब आधी दीवारें बनी होती हैं तो हम कहते हैं कि बिल्डिंग अभी प्रोसेस में है। आप सवाल लिख रहे हैं, आधा लिखा है, अभी आप प्रोसेस में हैं। जब मुकम्मल हो जाएगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर प्रोसेस जो है इसका ताल्लुक है बच्चों हाउ से, कैसे करना है। बात समझ आ रही है? पेपर में ये आता है कि व्हाट डज द मीन ऑफ द वर्ड प्रोसेस इन करिकुलम डेवलपमेंट। या ये भी आ सकता है हाउ इज यूज्ड, हाउ इज द आंसर हाउ इज द आंसर इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो नीचे उसके मुख्तलिफ ऑप्शन आ सकते हैं, प्रोसेस आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, कंजम्पशन आ सकता है, इंडक्शन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मेरा जोर असल इस चीज पे है बच्चों कि अगर आप इन लफ्जों पर गौर से ये याद कर लेंगे ना तो जिस तरह का मर्जी को सवाल पूछ लें, जिस तरह का मर्जी को सवाल पूछें आप आराम से जवाब दे लेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और एक सवाल को कम से कम एक सवाल को 3-4 तरीकों से पूछा जा सकता है। अच्छा बच्चों आ गया इन करिकुलम डेवलपमेंट प्रोडक्ट मीन्स। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट, क्या बनाया आपने। प्रोसेस कैसे बनाया, व्हाट क्या बनाया या क्या बना। तो प्रोसेस का तल्लुक हाउ से है और प्रोडक्ट का तल्लुक व्हाट से है। और बात समझ आई कि नहीं आई? आगे देखें जो आखिर वाली लाइन है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आर द मेन 2 स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम जो डेवलपमेंट है इसके 2 प्रोसेस होते हैं। आप उनको प्रोसेस नहीं हम बोलेंगे, स्टेप्स बोलेंगे। तो वो 2 स्टेप्स कौन से नहीं? प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। पेपर में ये भी आ सकता है कि करिकुलम डेवलपमेंट के जो 2 स्टेप हैं उनमें एक प्रोसेस है, दूसरा कौन सा है। ये भी आ सकता है कि उनमें एक प्रोडक्ट है, दूसरा कौन सा है। ये भी आ सकता है करिकुलम डेवलपमेंट के जो 2 स्टेप्स होते हैं वो मुंदरजा ज़ैल हैं। वहां पर जोड़े की शक्ल में लिखा होगा पार्ट 1 में प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, दूसरा लिखा होगा प्रोसेस एंड कंजम्पशन, तीसरा लिखा होगा प्रोडक्ट एंड कंजम्पशन, चौथा लिखा होगा प्रोसेस एंड इंडक्शन, पांचवा नन ऑफ दीज। तो जब आपके दिमाग में ये बात मौजूद होगी कि हाउ एंड व्हाट है तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, जिस तरह मर्जी को सवाल पूछे। समझ आ रही है ना? नेक्स्ट ये टेलर मॉडल है, इसके कुछ मैंने स्लाइड फीचर्स लिखे हैं, इनमें से कोई भी वो पूछ सकता है। मैं टाइम एंड अगेन आपको ये बता चुका हूं, जुज़वी तैयारी से आप मेरिट पे नहीं आ सकते। जुज़वी तैयारी समझते हैं क्या होती है? बस वो परिंदों की तरह कोई दाना इधर से उठाया, कोई इधर से उठाया, कोई इधर से उठाया, इस तरह तैयारी नहीं होती जब तक आप कंप्लीट स्टडी ना करें। बच्चों फर्ज करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने सीखा है, आपने रटा लगा लिया है, वो खाना खाता है, ही ईट्स द मील, रटा लगा लिया है। अगर तो पेपर में आ जाता वो खाना खाता है फिर तो आपने लिख लिया ही ईट्स द मील, फर्ज करें। और अगर ये आ जाता वो खाना खाते हैं फिर तो आप हंस गए, मैं खाना खाती हूं फिर भी आप हंस गए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए मेरी ये कोशिश है टीएस में, और ऐसी कोशिश कोई भी बंदा नहीं कर सकता जो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे आपके पास रियल नॉलेज आएगा। आप सिर्फ एनडीएस में नहीं, पीएससी और बड़े बड़े इम्तिहानों में इंशाल्लाह आप याद करेंगे जिंदगी के किसी हिस्से में किसी टीचर ने तैयारी करवाई थी हमें, इंशाल्लाह। तो टेलर जो मॉडल है इसमें सबसे पहले आता है कंप्लीट नेम किसका है जी? राल्फ टेलर इसका पूरा नाम था। टेलर मॉडल पेश किसने किया जी? राल्फ टेलर ने। अच्छा एक और ये भी बात है जी, टेलर नामी 2-3 लोग हैं, ये बात भी है। तो आपको पता होना जी ये राल्फ टेलर है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई और भी टेलर जैसे इलियट है, एक टीएस इलियट है, आपको तो पता है जो इंग्लिश वाले लोग हैं। एक लड़की है एक लड़का है, लेकिन ये है कि आपने जब राल्फ टेलर बोलना है तो फिर आपको पता होगा ये करिकुलम डेवलपर है, ये टेलर मॉडल इसी का है। इसका दूसरा नाम है टेलर्स मॉडल। इसके जी यानी कि आमतौर पर जो 6
بڑے یعنی کہ جی ٹاسک ہیں یا اس کے سٹیپس ہیں. نمبر 1 ہے اینڈز مینز کریکولم، یعنی کہ اس نے مثال کے طور پر اینڈز کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا آپ کو؟ اینڈز کا لفظی مطلب جس وقت آپ لائیں گے نا اس ایجوکیشن کے اندر تو اینڈ کا مطلب ہوگا آپ کے آبجیکٹیو. اس نے اینڈز کا مطلب آبجیکٹیو گینا ہوا ہے، لیکن سنیں میری بات ابھی، یعنی کہ اینڈ کا مطلب آبجیکٹیوز، اینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹیوز. ویسے اگر آپ پولیٹیکل سائنس میں اگر آپ اس کا مطلب لیں گے تو میں سوری یہ پولیٹیکل سائنس میں اینڈز کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا آبجیکٹیوز. اس نے اینڈز کا مطلب لیا ہوا ہے کریکولم. اس نے اینڈز کا مطلب کیا لیا ہوا ہے؟ کریکولم. یہ بات یاد رکھنا. دوسرے نمبر پہ لینئر ماڈل. اس نے اس کا جو ماڈل ہے اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لینئر ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں. تیسرا اس کے ماڈل کا نام ہے پروڈکٹ اورینٹیڈ ماڈل، یعنی کہ اس نے اپنے ماڈل کے نام رکھے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ اگر میں آسان کہوں تو ایک اس کے ماڈل کا نام آ گیا اینڈز مینز کریکولم، یعنی کہ اینڈ ماڈل ہو گیا. دوسرے کا نام ہو گیا لینئر ماڈل ہو گیا. تیسرے کا نام ہو گیا پروڈکٹ اورینٹیڈ ماڈل ہو گیا. چوتھے کا نام ہوگا ڈیڈکٹیو ماڈل ہو گیا. دیکھو نا یہ سارے کس کے نام ہے پتا آپ کو؟ شابہ، یہ ٹیلر ماڈل کے نام ہے. یہ کس کے نام ہے سارے؟ ابھی بات رکی نہیں، آگے بھی چلے گی. پریسکرپٹیو ماڈل بھی اس کا نام ہے، ٹریڈیشنل ماڈل بھی اس کا نام ہے. 6 ماڈل کے نام ہیں ٹیلر کے ماڈل کے. ٹیلر کے ماڈل کے کتنے نام ہیں؟ 6 نام ہیں. آئی تھنک یو آر انڈرسٹینڈنگ. ٹیلر ماڈل کا پہلا نام اینڈس، ٹھیک ہے نا، ان بریکٹ لکھا ہوگا مینز کریکولم، یعنی کہ اینڈس. اینڈ ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں، اینڈز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس نے اینڈ سے مراد کریکولم لیا، یہ میں نے آگے بتا دیا. دوسرا لینئر ماڈل. تیسرا پروڈکٹ ماڈل. پیپر میں بچوں یہ بھی آ سکتا ہے کو پریزنٹڈ لینئر ماڈل. یو مسٹ بی یس یو مسٹ بی اویئرڈ رالف ٹیلر. کو پریزنٹڈ اینڈز ماڈل یا اینڈز مینز کریکولم اسی کا نام لیں گے. پروڈکٹ اورینٹیڈ ماڈل اسی کا نام لیں گے. ڈیڈکٹیو ماڈل ایک ڈکٹیو ہوتا ہے، ایک انڈکٹیو ہوتا ہے اور ایک ڈیڈکٹیو ہوتا ہے. اس نے ڈیڈکٹیو ماڈل پیش کیا. نمبر 5 ہے پریسکرپٹیو ماڈل. نمبر 6 ہے ٹریڈیشنل ماڈل. 6 ماڈل اس نے پیش کیے ہیں، یعنی کہ اپنے یہ نام رکھے ہیں اس کے. یہ بڑی عام بات ہے جو کہ شاید آپ کو
انگلش کے حوالے سے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ انگلش میں کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ نے خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے. جیسا کہ آج میں آپ کو آرٹیکلز کے حوالے سے بتا رہا ہوں جن کا جو استعمال ہے یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اور اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے غلطی نہیں کرنی. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پارٹ آف سپیچ میں جو جدید انگلش ہے اس میں نمبر 9 پہ آرٹیکلز کو رکھا گیا ہے. آرٹیکل جو ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں, اے اینڈ این آر کالڈ انڈیفینٹ آرٹیکل, ان کو انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں. اور جو لفظ دی ہوتا ہے دی از کالڈ ڈیفینٹ آرٹیکل. ڈی جو ہے یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہوتا ہے. اب پیپر میں بعض اوقات یہ بھی آتا ہے کہ دی از آ آرٹیکل, اس کے آپشن میں لکھا ہوتا ہے ڈیفینٹ, انڈیفینٹ, کمبائن, نن آف دیز. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جو دی ہے یہ بیسیکلی ایک ڈیفینٹ آرٹیکل ہے, یہ انڈیفینٹ نہیں ہے. اور اگر پیپر میں اے اینڈ دی, اے اینڈ این آ جاتا ہے یا صرف اے آ جاتا ہے تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہوتا ہے. اب میں یہ کچھ مثالیں دے رہا ہوں, یہ دیکھیں کہ آگے اے ساؤنڈ فالوڈ بائی این, اے سے مراد آ ساؤنڈ فالوڈ بائی این. یہ ایک میں نے فارمولا لکھا ہے جس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو این ہوتا ہے یہ کون سے الفاظ کے شروع میں استعمال کیا جاتا ہے. این کا یہ تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا مطلب ایک ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ این کا مطلب بھی ایک ہے اور اے کا مطلب بھی ایک ہے. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے, یہ فرق جاننے کے لیے میں ذرا آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا جس میں آپ ذرا اچھے طریقے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو این ہے اس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں جبکہ اصل میں اس کا استعمال کیا ہے. عزیز طلبہ و طالبات, عام طور پر اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں یہ عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں خاص طور پر اسکول کے اندر کہ جن لفظوں کے شروع میں واول ہوتا ہے اس واول سے پہلے جو آواز ہوتی ہے وہ, یعنی کہ واول سے پہلے جو لفظ آتا ہے وہ این آتا ہے. جیسے آپ ہی پڑھتے رہے ہیں این امبریلا, این ایگ, این ایپل, بالکل ٹھیک تھا, لیکن وہ چھوٹے لیول کی یہ بات درست تھی جس وقت آپ ابھی یعنی کہ مڈل سیکشن یا پرائمری سیکشن میں تھے. آج چونکہ ہر طرف علم کا انقلاب برپا ہو چکا ہے, بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں, علم کے خزانے جو محدود تھے اب لا محدود ہو چکے ہیں. تو اب اس کی ڈیفینیشن میں تھوڑی سی ویریشن آ گئی ہے اور میں آپ کو اس کا ایک سمپل سادہ سا رول سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کون سے لفظ ایسے ہیں جن کے پہلے آپ نے این لگانا ہے. پہلی بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں واول کا کوئی تعلق نہیں ہے. لفظ اصل واول, صحیح لفظ واؤل ہوتا ہے, VOWEL واؤل. انگلش زبان میں 21 کانسوننٹ ہیں اور 5 جو ہیں یہ واؤلز ہیں اور جو 2 ہیں یہ سیمی واؤلز ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے آئی سا, آگے خالی جگہ ہے, آگے لکھا ہوا ہے ون ڈے میچ. یہ پیپر میں آ سکتا ہے. اس کے آپشن میں لکھا ہوگا اے لکھا ہوگا, دوسرے آپشن میں بی میں این لکھا ہوگا, آپشن سی میں دی لکھا ہوگا, آپشن 4 میں یعنی کہ یہ بھی لکھا ہوگا, آپشن اے اینڈ بی بھی لکھا ہوگا اور سی ڈی میں لکھا ہوگا نن آف دیز. یا کوئی بھی اور لکھ سکتے ہیں, وہ آف لکھ سکتے ہیں, ٹو لکھ سکتے ہیں, فرام لکھ سکتے ہیں, وہ کوئی بھی خالی جگہ بنا سکتے ہیں, ہمیں صرف پتہ ہونا چاہیے. اب اگر تو اس بات کو ہم مانے نا کہ اگر واول سے پہلے این آتا ہے تو پھر تو ہمیں یہاں پہ این لگانا چاہیے, لیکن اصولی طور پر ہم ون سے پہلے این نہیں لگا سکتے. ہم یہاں پہ لکھیں گے آئی سا اے ون ڈے میچ. ہم یہاں پر یہ نہیں لکھیں گے آئی سا این ون ڈے میچ, نو غلط ہو جائے گا. لیکن اگر آپ والی تعریف ہم یاد کریں جی کہ واول سے پہلے این لگانا ہے تو پھر تو یہاں پر این لگانا چاہیے.
لیکن اصولی طور پر ایسا نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ایسا انگلش کا چاہے وہ واؤل ہو چاہے وہ کانسوننٹ ہو، اس کی اگر ہم نے ایک تعداد بتانی ہو، اس لفظ سے پہلے آواز اے ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہو یا الف کی آواز آ رہی ہو یا الف مدہ کی آواز آ رہی ہو، پھر آپ نے این لگانا ہے. چاہے واول لکھا ہو چاہے کانسوننٹ لکھا ہو، جو کچھ مرضی لکھا ہوا ہو، اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا. تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ وہ جو لفظ ہے اس سے پہلے الف یعنی آ ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. پنجابی میں آپ کو بتاؤں گا بھی الف نہیں آواز آمنی ہے پی کہ نہیں آمنی پی. اگر اس لفظ سے پہلے الف کی آواز آ رہی ہے پھر آپ نے اسے پہلے این لگانا ہے. کیا لگانا ہے آپ نے؟ این. اب یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا آئی سا خالی جگہ ون ڈے میچ، تو اس کا آ جائے گا آئی سا اے ون ڈے میچ، کیونکہ ون جب لکھیں گے تو الف کی آواز نہیں آئے گی ون میں بلکہ واؤ کی آواز آئے گی. اسی طرح دوسرا ہی اسٹڈیڈ ان این یونیورسٹی آئے گا یا آ یونیورسٹی. تو یہاں پر بھی جب یونیورسٹی آپ لکھیں گے نا تو یونیورسٹی لکھنے سے پہلے یہ لکھیں گے، یہ وا یو نون یہ وا اور سین تے چھوٹی یہ یونیورسٹی. تو جب یونیورسٹی سے پہلے یہ کی آواز آ رہی ہے تو پھر آپ پہلے این نہیں لکھیں گے بلکہ اے لکھیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ دونوں مثالوں سے سمجھ چکے ہیں. اصل مسئلہ واول کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ساؤنڈ کا ہے. اگر آ ساؤنڈ الف ساؤنڈ آ رہی ہے تو این لگائیں گے، اگر ادر دین اے یا الف ساؤنڈ آ رہی ہے تو پھر آپ وہاں پہ دی یعنی کہ اے لگائیں گے. آپ ذرا دیکھیں تیسرا کتنا حیران کن ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے ہیز خالی جگہ ایم اے، وہ ایک ایم اے ہے. ہیز اے ایم اے یا ہیز این ایم اے، تو یہاں پہ بچوں ہونا چاہیے ہیز این ایم اے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ این ایم اے کیوں ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ این ایم اے کیوں ہے. تو بچوں این ایم اے اس لیے ہے کہ جب آپ ایم لکھتے ہیں تو پہلے الف کی آواز آتی ہے، اس لیے یہاں پر ہوگا ہی از این ایم اے. نمبر 4 ہے شی از ایم ایس سی. تو ہم شیز این ایم ایس سی، جب ہم ایم لکھیں گے تو پہلے آواز الف کی آئے گی، لہذا اس سے پہلے بھی این لکھیں گے. اب نمبر 5 ہے علی از خالی جگہ ایف اے. جب آپ ایف اے لکھیں گے نا ایف، تو ایف سے پہلے بھی الف کی آواز آئے گی، تو اس لیے آپ یہاں پر لکھیں گے علی از این ایف اے. اسی طرح نمبر 6 ہے پٹ خالی جگہ ایل ان دا بلینک. خالی جگہ میں ایل کا لفظ لگائیں، الفابیٹ لگائیں. جب آپ ایل لکھتے ہیں نا ایل، تو الف یہ لام ایل ہوتا ہے تو یہ بھی الف کی آواز ہوتی ہے. کون سی آواز؟ لہٰذا اس سے آ جائے گا پٹ این ایل. اس طرح نمبر 7 ہے بچوں ہی لیفٹ خالی جگہ اور اگو. تو ہی لیفٹ ہے، جو لیفٹ ہے اس سے پہلے آگے آ رہا ہے اور. اب تو اگر ہم واول کو دیکھیں تو اس سے پہلے ہمیں آنکھیں بند کر کے اے لگا لینا چاہیے، لیکن جب ہم آور لکھتے ہیں الف مدہ واو رے آور تو الف کی آواز آتی ہے. جب الف کی آواز آئے گی تو اس سے پہلے بھی این آ جائے گا، لہٰذا پہلے میں اے آئے گا، دوسرے میں بھی اے آئے گا اور باقی نچلے جو پانچوں ہیں ان میں این آ جائے گا. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. پہلے میں دوسرے میں اس لیے این اے آئے گا، این نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر جو ون لفظ ہے اس سے جو لفظ یعنی کہ آواز پیدا ہو رہی ہے وہ الف کی نہیں ہو رہی بلکہ واؤ کی ہو رہی ہے، اور یونیورسٹی کی جو آواز ہے وہ یہ کی پیدا ہو رہی ہے، لازم دونوں سے پہلے آپ نے اے لگانا ہے. اور جس وقت ایم لکھیں گے، ایم ایس سی لکھیں گے، ایف لکھیں گے، ایل لکھیں گے اور لکھیں گے تو آ ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے، الف کی آواز آ رہی ہے، لہٰذا ان سے پہلے این لکھیں گے. نمبر 8 ہے مسٹر علی از خالی جگہ آنیسٹ بوائے. جب آنیسٹ لکھیں گے تو اس سے پہلے الف کی آواز آئے گی، لہذا علی از آنیسٹ، یعنی کہ جیسے اور لفظ نا جو یو آر، اس طرح لفظ ہانیسٹ نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ لفظ آنیسٹ ہوتا ہے، ہانیسٹ نہیں ہوتا. آنیسٹ تو آنیسٹ ہے الف وا نون سینٹے آنیسٹ، اس سے پہلے بھی این آئے گا. اسی طرح آئی میٹ خالی جگہ یورپین پرسن. بڑی عجیب بات ہے جی، یورپین کے پیسے سے پہلے تو پہلے دو واول آ گئے ہیں، ای یو آ گیا ہے. ہم نے تو پڑھا تھا کہ جب ایک واول آ جائے تو این لگانا، یہاں تو بھی دو یو آ گئے ہیں، واول آ گئے ہیں، ای بھی واول اور یو بھی واول، لیکن اس سے پہلے این نہیں آئے گا، ان سے پہلے آئے گا اے. آئی میٹ
یورپین پرسن، میں ایک یورپی کو ملا، یورپین کو ملا یا یورپی آدمی کو ملا، میں ایک یورپ کے آدمی کو ملا، تو آئی میٹ این آ جائے گا کہ اے آئے گا، شاباش اے آ جائے گا، ویری گڈ، آئی میٹ اے یورپین پرسن۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ ہے ہی از خالی جگہ ایم ایل اے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، تو ہی سے پہلے آگے از ہے اور آگے این، تو این ایم ایل اے آئے گا، اے ایم ایل اے نہیں آئے گا۔ اسی طرح آگے یو ہیو خالی جگہ امبریلا، تو امبریلا یہاں پر جو یو ہے یہ الف کی آواز دے رہا ہے، اس لیے یہاں پر پھر یہ مثال کے طور پر این آئے گا، اس لیے یہاں پر پھر این آئے گا، شاباش۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو یہاں پر دیکھیں یونیورسٹی میں اے آ رہا ہے اور یہاں امبریلا سے پہلے این آ رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ وہاں پر یو یہ کی آواز دے رہا ہے، یہاں پر یو الف کی آواز دے رہا ہے، جب الف کی آواز دے گا تو کیا آ جائے گا، این آئے گا۔ اسی طرح آئی سا اولڈ مین، یہاں پر جو اولڈ ہے او جو ہے الف کی آواز دے رہا ہے، لہٰذا یہاں پر آ جائے گا آئی سا این اولڈ مین، جبکہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو پہلا جو سنٹینس ہے یہاں پر لکھا تھا آئی سا، لیکن آگے ہم نے این نہیں لگایا بلکہ اے وان ڈے میچ لگایا، اس لیے کہ یہاں پر جو ون ہے او ہے یہ واؤ کی آواز دے رہا ہے، یعنی ڈبلیو کی آواز دے رہا ہے۔ یہاں پر نمبر 12 میں او کی آواز، او جو ہے یہ الف کی آواز دے رہا ہے، اس لیے یہاں پر آ جائے گا آئی سا این اولڈ مین۔ اسی طرح بچوں آگے نمبر 13 ہے ہی گیو می این اورنج، جب آپ اورنج لکھتے ہیں اورنج تو آپ الف کی آواز ہوتی ہے اورنج۔ نمبر 14 ہے این ایس از این اینیمل، این ایس جو ایک گدھا ہوتا ہے، از این اینیمل، اب ایس سے پہلے بھی اے کی ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے، اینیمل سے پہلے بھی اے یعنی الف کی ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے، لہذا دونوں سے پہلے این آئے گا۔ آگے نمبر 15 ہے خالی جگہ ایئر از اے گریٹ بلیسنگ، تو این ایئر آئے گا کیونکہ ایئر جب آپ لکھتے ہیں تو الف کی آواز آئے گی۔ یہ نمبر 14 میں ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ نمبر 14 میں یہ جو پہلے ایس آیا نا، اگر تو آپشن ہو نا صرف اے اور این کا تو پھر اس میں این آئے گا، لیکن اگر آپشن ہو نا اے این دی تو پھر اس میں دی آئے گا، دی ایس از این اینیمل آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ این بھی لکھ دیتے ہیں تو پھر بھی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تھے بچوں آرٹیکل کے حوالے سے میں ایک بار پھر آپ کو یہ ریکیپچولیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آرٹیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کچھ مخصوص الفاظ ہیں جن کا آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے، اس میں اے این اور دی آتے ہیں۔ اے اور این جو ہے یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہیں، جبکہ جو دی ہے یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے۔ اے اور این کا مطلب ایک ہوتا ہے، اے اور این کا جو استعمال ہوتا ہے یہ ان الفاظ یہ کچھ مخصوص الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے نون یا ایسے لفظ جن سے پہلے الف کی آواز پیدا ہوتی ہے اور ہم ان کی تعداد بھی ایک بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے این آئے گا، اور اگر بشک واول لکھا ہو کچھ بھی لکھا ہو اگر آواز الف کے علاوہ پیدا ہو رہی ہے تو پھر ہم اے لکھیں گے، وہاں پر ہم این نہیں لکھیں گے۔ تو یہ تھا آج کا آپ کا یہ آرٹیکل کے حوالے سے معلومات۔ اس کے بعد آگے مزید نمبر 16 ہے آئی سا این اول ان دا نائٹ، میں نے رات کو ایک الو دیکھا تو این اول آئے گا۔ اسی طرح نمبر 17 ہے این آنین از اے ویجیٹیبل، ایک جو پیاز ہوتا ہے یہ ایک سبزی ہوتی ہے تو آنین سے پہلے این آئے گا۔ نمبر 18 ہے وی باٹ این انک پاٹ، وی باٹ این انک پاٹ، تو یہ جو پاٹ ہے انک پاٹ یہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ جب ہم انک لکھتے ہیں تو الف کی آواز آئے گی، لہٰذا اس سے پہلے این آ جائے گا۔ اسی طرح 19 میں این ایگ از گڈ فار ہیلتھ، ایگ سے پہلے بھی این آئے گا کیونکہ ایگ سے پہلے الف کی آواز آ رہی ہے۔ اس طرح 20 پہ این ایپل آئے گا کیونکہ ایپل سے پہلے آ ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا این ایپل ان اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے، روزانہ ایک سیب کھانے سے آدمی ڈاکٹر سے بچا رہتا ہے، دور رہتا ہے۔ تو یہ تھے بچوں 20 آرٹیکل کا فرق سمجھانے کے لیے کہ آپ نے اے اور این کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ این کا استعمال ان جگہوں پر کرنا ہے جب الف کی آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔
بچوں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اسلامیات پہ. تو یہ اسلامیات کا لیکچر میرا حل ہے. ہاں یہ لیٹرز فار پریچنگ پرپز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کے ذریعے کچھ بادشاہوں کو خط لکھے تھے. ان میں ایجپٹ ہے یعنی کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا مقوقس کو آپ نے خط لکھا تھا. ایران کا جو بادشاہ اس کا نام خسرو پرویز کو خط لکھا تھا. روم کا بادشاہ ہرکل، آپ نے ہرکل کو خط لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بحرین اس وقت منظر بن ساوا اس کو خط لکھا تھا، منظر بن ساوا. اور دمشق اس وقت وہ ابی شمر تھے، انہیں خط لکھا تھا. تو یہ جن لوگوں کو خط لکھا تھا نا، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے خط لکھا اس میں مقوقس کا تعلق کہاں سے تھا. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایجپٹ سے تھا. یا یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجپٹ کے بادشاہ کو خط لکھا، اس کے بادشاہ کا نام کیا تھا. تو آپشن میں مقوقس آ سکتا، خسرو پرویز، ہرکل، منظر بن ساوا اور ابی شمر. تو آپ نے ظاہر ہے اگر ایجپٹ آ گیا تو مقوقس کا جو آپشن ہوگا یہ درست ثابت کرنا ہے. تو اس طرح یہ سوال کئی طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایجپٹ کے بادشاہ کا یعنی کو خط لکھا. دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم wrote a letter to the king یا to the ruler of Egypt. The name of the ruler was. تو نام کیا تھا یہ نیچے آپشن آئیں گے. اور یہ بھی آ سکتا ہے دا مقوقس was the ruler of. تو مقوقس کا آ جائے گا، یہ بادشاہ تھا کس کا تھا؟ ایجپٹ کا تھا، ایران کا، روم کا، بحرین کا، دمشق کا. اس طرح بھی یہ سوال آ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جو پانچوں لیٹر ہیں، ایجپٹ کا جو تھا یہ مقوقس تھا یعنی مصر کا، ایران کا خسرو پرویز تھا، روم کا ہرکل تھا، بحرین کا منظر بن ساوا تھا اور دمشق کا ابی شمر تھا. تو یہ پتہ ہونا چاہیے جی آپ کو. اس کے بعد یہ کچھ کشمیر کے اسپیشل ڈیز ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. یہ کچھ خاص مخصوص دنوں میں منائے جاتے ہیں. ان میں کچھ تو بہت امپورٹنٹ ہیں، پہلے میں سارے بتاؤں گا، پھر جو امپورٹنٹ ہے بہت وہ بعد میں اینڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں. 11 فروری یہ مقبول بٹس مارٹرڈم ڈے ہے. یعنی مقبول بٹ جو شہید ہیں یہ 11 فروری کو شہید ہوئے تھے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2018 میں ہیڈ ماسٹر کا ٹیسٹ ہوا تھا PSC کا، اس میں یہ سوال آیا ہوا تھا. یہ ابھی بھی پیپر ہے میرے پاس کہیں پڑا ہوا. 12 فروری یہ چکوٹھی مارٹرز ڈے، چکوٹھی میں شہداء کا دن منایا جاتا ہے. 18 فروری کو مقبول بٹس برتھ ڈے، 18 فروری کو مقبول بٹ پیدا ہوا تھا. 11 مارچ کے ایچ خورشید ڈیتھ اینیورسری، یعنی 11 مارچ کو خورشید حسین خورشید جو ہیں ان کی وفات کی اینیورسری منائی جاتی ہے. 28 اپریل کو کراچی ایگریمنٹ، جو کراچی ہے اس کا ایگریمنٹ ہوا تھا. 21 مئی کو میر واز فاروق ڈیتھ اینیورسری، جو میر واز فاروق ہے اس کی موت یعنی کہ جو برسی ہے وہ منائی جاتی ہے، اینیورسری ہوتی ہے برسی. 22 جون کو چراغ حسن حسرت ڈے منایا جاتا ہے آزاد کشمیر میں. 13 جولائی کو کشمیر مارٹرز ڈے، یوم شہدائے جموں و کشمیر یہ منایا جاتا ہے. 13 اگست کو سیلف ڈٹرمنیشن ریزولوشن ڈے منایا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے. 4 اکتوبر کو فارمیشن آف ریبیل گورنمنٹ یہ منایا جاتا ہے. 22 اکتوبر 1947 کو بلیک ڈے یعنی کہ منایا جاتا ہے. یعنی کہ بلیک ڈے کا منایا جاتا ہے 22 اکتوبر کو. اسی طرح 24 اکتوبر کو آزاد کشمیر گورنمنٹ قائم ہوئی تھی. اسی طرح 1 نومبر کو گلگت مارٹرز ڈے منایا جاتا ہے. اسی طرح 6 نومبر کو جموں مارٹرز ڈے منایا جاتا ہے. 11 نومبر کو کیپٹن حسین خانز اینیورسری منائی جاتی ہے. اسی طرح 11 نومبر کو خان آف پونچھ اینیورسری منائی جاتی ہے. 18 دسمبر کو ڈیتھ اینیورسری آف چودھری غلام عباس، یہ تو پاکستان آزاد کشمیر میں بھی چھٹی ہوتی ہے، پتہ آپ کو چودھری غلام عباس کا بڑا رول ہے. 16 رمضان کو ڈیتھ اینیورسری آف میرواز یوسف شاہ ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان میں کم سے کم آپ نے یہ 7 ہر صورت تیار کرنے ہیں. یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں نا 7
یہ آپ نے ہر صورت تیار کرنے ہیں. اگر آپ نے تیار نہ کی ہے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہے. اس میں بچوں ایک ہے 11 فیبروری مقبول بٹس مارٹرڈم ڈے، یعنی مقبول بٹ شہید کا دن منایا جاتا ہے 11 فروری. ایک تو یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے. دوسرا آپ نے کے ایچ خورشید ڈیتھ اینیورسری 11 مارچ یہ تیار کرنی ہے. کراچی ایگریمنٹ 28 اپریل کو ہوا تھا. یہ اس سلائیڈ میں یہ 3 آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں. اس کے بعد ہاں اس میں چوتھا یہ بھی کر لیں چکوٹھی مارٹرز ڈے 12 فروری. یہ 4 سوال اس سے آپ نے تیار کرنے ہیں. اگلی سلائیڈ میں آپ نے 13 جولائی کشمیر مارٹرز ڈے یہ تیار کرنا ہے. 13 اگست سیلف ڈٹرمینیشن ریزولوشن ڈے یہ آپ نے تیار کرنا ہے. اس کے بعد 4 اکتوبر فارمیشن آف ریبیلین یا ریبل گورنمنٹ اس کو تیار کرنا ہے. اور 22 اکتوبر بلیک ڈے یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور 24 اکتوبر کشمیر کے آزادی کا گورنمنٹ کا دن ہے اس کو کرنا ہے. اس کے بعد 6 نومبر ادھر سے ایک کر لیں جموں مارٹرز ڈے. اور 18 دسمبر ڈیتھ اینیورسری آف چودھری غلام عباس. یہ جی آپ نے جو 7-8 سوال ہیں نا یہ آپ نے ہر صورت ان کی ڈیٹ جو ہے نا یہ یاد رکھنی ہے. کیونکہ اگر فرض کریں آپ یاد رکھتے ہیں 11 فروری مثلا جو مقبول بٹ مارٹرڈم ہے وہاں پر پیپر میں لکھا ہوتا ہے جی کہ ان کی جو یعنی کہ شہادت ہے یہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے 11 فروری 1974 کو ہی. دوسری جگہ لکھا ہوتا ہے 11 فروری 12 فروری 1975 کو ہی. تیسرا لکھا ہوتا ہے 10 فروری 1980 کو ہی. چوتھا لکھا ہوتا ہے 15 فروری 1992 کو لکھا ہوتا ہے. آپ کو باقی سن یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف ان کا یہ یاد جب آپ کو 11 فروری کا پتہ ہوگا نا تو آگے سن میں اگر آپ غلطی بھی کر جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 11 فروری کے ذریعے آپ جب ایکوریٹ جواب 11 فروری ہوگا باقی آپشن اور ہوں گے تو ظاہر 11 فروری کے ساتھ جو بھی سن ہوگا نا وہ درست ہوگا. لہٰذا یہ آپ نے 11 فروری یاد رکھا ہوگا تو آپ آرام سے اس پہ ٹک کر لیں گے. تو عزیز طلبہ و طالبات آج کا ہمارا یہ لیکچر ابھی الحمدللہ مکمل ہوا. اور یہ جو ہمارا آج کا لیکچر ہے یہ الحمدللہ اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے یہ آرٹیکلز میں نے بھی آپ کو کرائے ہیں ان کی یہ ٹائپس آ گئی ہیں یہ ساری آ گئی ہیں. اس کے بعد اسلامیات کے آپ نے بھی یہ پڑھ لی ہے اور یہ کشمیر اسپیشل ڈیز بھی پڑھ لی ہے. اسی کے ساتھ بچوں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کا نگہبان. بچوں یہ ساری چیزیں اپنے پاس نوٹ کیا کریں. آپ نے منزل حاصل کرنی ہے اس کے لیے تھوڑی سی رکاوٹیں بھی آئیں گی. آپ کو یہ لیکچر ڈاؤن لوڈ بھی کرنے پڑیں گے یا سننے پڑیں گے. آپ کو یعنی کہ مثال کے طور پر یہ چیزیں ساری محنت طلب ہیں تب جا کے اللہ تعالیٰ منزل دیتا ہے. منزل کے لیے تھوڑا سا بندے کو کھپنا پڑتا ہے ٹائم دینا پڑتا ہے تھوڑی ٹینشن دیکھنی پڑتی ہے مصیبت دیکھنی پڑتی ہے تکلیف کو اپنے اندر آپ اگر بے شک لڑکی ہیں مجھے پتہ ہے سارے میرے اس گروپ میں لڑکی ہیں 60 کی 60 لڑکی ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ آپ ہیں تو لڑکیاں لیکن آپ کا دل جو ہے نا یہ مردوں والا ہونا چاہیے. آپ کی سوچ مردوں والی ہونی چاہیے. آپ کے اندر جو سٹیمنا ہے یہ مردوں جیسا ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح طریقے سے محنت کر سکیں تیاری کر سکیں. اور بچوں انشاءاللہ بہت جلد امتحان یعنی کہ 15 اگست کو یہ فائنل ہو جائے گا کہ کب NTS ہوگا تو انشاءاللہ یہی زیادہ ستمبر اکتوبر میں لازمی ہو جائے گا. تو اگر آپ نے تیاری کی ہوگی انشاءاللہ تو مقدر آپ کے ہاتھ میں ہوگا. تو ابھی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ نے بلک میں بہت بڑی تعداد میں ٹیچروں کو بھرتی کرنا ہے. آپ لوگ اس میں خوش قسمت ہو سکتے ہیں. وہ کتنا زبردست منظر ہوگا جب آپ کی سلیکشن ہو جائے گی اور وہ کتنا بدبخت منظر ہوگا جس وقت آپ کی کسی ساتھی کی آپ کی سہیلی کلاس فیلو کی سلیکشن ہو جائے گی لیکن آپ کی نہ ہو سکی اس وجہ سے کہ آپ کے پاس یہ سگنل نہیں تھے آپ کے پاس موبائل کا پرابلم تھا آپ بہت بیزی تھیں آپ بہت مصروف تھیں بچے چھوٹے تھے پرابلم تھی گھر دور تھا. یہ جو مسئلے ہوتے ہیں نا اللہ نے عقل اسی لیے دیا کہ انسان اس مسئلوں سے نکل اور اپنا ٹارگٹ حاصل کر. اگر بندہ بچوں کی طرف ہی لگا رہے کپڑے دھوتا رہے تو بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کام چھوڑو. آپ کی جو پریفرنس ہے اللہ نے بتایا بلکہ سورۃ تغابن کے اندر ہے آپ کی اولاد جو ہے یہ آپ کی عبادت میں مخل نہیں ہونی چاہیے.
تو لہٰذا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ہوتی ہی ہیں لیکن ان کو مینج کرو اپنے عقل کے ساتھ. اللہ نے قرآن پاک میں بار بار عقل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے, بار بار فرمایا کہ افلا یتدبرون افلا ینظرون افلا یتفکرون افلا یعقلون افلا ینظرون, یہ بار بار ہے, 850 مرتبہ یہ حکم ہے علم کا, اس طرح غور و فکر کا. تو لہٰذا بچوں غور و فکر کریں, اپنی عقل کو بڑا کریں, قربانی دینا سیکھیں, محنت کرنا سیکھیں, انشاءاللہ منزل آپ کے قدموں میں ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ بچوں, اللہ حافظ.